السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں آپ سے نا کچھ یہ کہنا تھا کہ ماشاء اللہ آپ نا اسکول میں بچوں کو پڑھاتے ہیں اور پڑھاتے بھی اسلامیات ہی ہیں، تو ایک اعتبار سے دیکھا جائے نا تو آپ کے جو ملک کا مستقبل ہے، انڈیا کا مستقبل ہے، وہ آپ کے ہاتھوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ یعنی جتنے بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ملک کے اندر کل کو جتنے بھی ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، سیاستدان بنیں گے، سائنسدان بنیں گے اور سرکاری افسر بنیں گے، ایم این اے، ایم پی اے یا وزیر بنیں گے، صدر وزیر اعظم بنیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ یہی بچے ہی بنیں گے۔ تو اس لیے نا ہمارے پاس یعنی آپ کے پاس تو نا ایک بہت اللہ تعالیٰ نے سنہرا موقع آپ کو دیا ہوا ہے امت کے نونہالوں کی، امت کے بچوں کی تربیت اور ان کی بنیاد میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کو ان کے اندر موجزن کر دینے کا۔ تو آپ کو تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت ایک اچھی جگہ پہ موجود ہے۔ تو آپ نا اپنے جو پڑھانا ہے نا، اس کو صرف ایز اے پڑھانا نہ لیں کہ جی میں بس پڑھا رہا ہوں تو مجھے اس کے پیسے مل جاتے ہیں، تو بلکہ آپ ان کو اس نیت سے پڑھائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا اچھا موقع دیا ہوا ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ کل کو پورے ملک کو جو ہے نا وہ مختلف اعتبار سے سنبھالنے والے بنیں گے، تو میں کس طرح سے ان کی زیادہ سے زیادہ دینی، ایمانی اور روحانی تربیت کر سکوں۔ تو اب جیسے ہمارے حضرات نے یہ بات فرمائی ہے نا کہ اگر ایک آدمی اخلاص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے تعلق کی کیفیت کے ساتھ اگر ایک انسان دنیا کا کام بھی کر رہا ہو تو وہ بھی اس کے لیے دین بن جاتا ہے، اور اس کے برعکس اگر ایک آدمی دین کا کام کر رہا ہے اور بخاری شریف پڑھا رہا اور ساری زندگی جو ہے وہ اللہ اور قال رسول پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی، لیکن اندر میں اخلاص نہیں تھا، اندر میں نیت صحیح نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا جذبہ نہیں تھا، تو وہ اس کے کسی بھی کام نہیں آتا۔ تو آپ اپنی جو ہے نا یہ جو ٹیچنگ ہے، اس کو صرف ایز اے ٹیچنگ نہ پڑھائیں کہ جی میں بس اسکول جاتا ہوں اور مجھے اس کی سیلری مل جاتی ہے، جی بس بات ختم نہیں۔ آپ اس کو اپنے جو ہے نا اس کو ٹیچنگ کو ایک مشن سمجھ کے بچوں کو پڑھائیں، ایک جذبہ بنا کر نا اپنے اندر طالب علموں کے اوپر اس چیز کی محنت کریں۔ تو جو آپ کے اندر کی نیت، جو آپ کے اندر کا جذبہ اور جیسا آپ کے اندر کا اخلاص ہوگا، یہ لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بچے آپ سے پڑھ رہے ہیں نا، ان کے اوپر اس چیز کا اثر ضرور پڑے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو اس کو نا آپ تھوڑا سا مد نظر رکھ کر بچوں کو پڑھائیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ اور پھر اس کے علاوہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ حضرت ایک صحابی تھے قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو ہم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بہت ہی زیادہ دنیاوی کام کاج کرتے ہوئے بہت زیادہ مشقت اٹھا رہا تھا۔ تو وہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ، کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر اس کی یہ مشقت، اس کی یہ بھاگ دوڑ، اس کی یہ محنت اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری یہ بات سن کر فرمایا، جس کا مفہوم تھا کہ بھائی اگر اس کی یہ ساری محنت، مشقت، بھاگ دوڑ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، اور اگر یہ ساری محنت، مشقت اپنے بوڑھے ماں باپ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہے تو بھی یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، اور اگر یہ ساری محنت، مشقت یہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہے تو بھی یہ اللہ کے راستے میں ہے، لیکن اگر یہ ساری محنت، مشقت، بھاگ دوڑ یہ ریا اور دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے تو یہ شیطان کے راستے میں ہے۔ تو یہ طبرانی شریف ہے نا، حدیث کی کتاب، اس کی یہ روایت ہے۔ تو اس لیے اگر ایک انسان دنیا کے کام کو بھی صحیح نیت کے ساتھ، صحیح عزم اور جذبے کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ لیکن اگر نیت صحیح نہیں تھی، اندر کے عزائم اور جذبات صحیح نہیں تھے، تو اکثر اوقات اچھے کام، عبادات بھی انسان کی رائے گاہ چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے نا آپ
ایک عزم لے کر، ایک جذبے کے ساتھ، ایک نیت کے ساتھ اپنے طالب علموں پر، بچوں پر اس چیز کی محنت کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں نا عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے، مدارس کے اندر بھی دیکھا ہے، یا دینی ذہن رکھنے والوں کے اندر بھی یہ دیکھا ہے کہ ان لوگوں کے اندر نا، ہمارے اندر اس چیز کی کمی ہوتی ہے کہ ہم اپنے طلباء کے ساتھ نا اپنے تعلق کو مستحکم نہیں بنا پاتے۔ بس ہم جاتے ہیں جی، مجھے بس میں نے پڑھانا ہے، مجھے اس کی تنخواہ ملتی ہے، تو مجھے اس سے کیا بچوں کی تربیت کیسی ہوتی ہے، بچوں کے اخلاق کیسے ہیں، مجھے اس سے کیا بچوں کے اعمال کیسے ہیں، مجھے اس سے کیا بچوں کی زندگی کیسی ہے، مجھے اس سے کیا۔ نہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ ہم اب ان بچوں کے ساتھ نا ایک استاد کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے اپنا ایک ایسا تعلق بنائیں کہ پھر وہ ہماری کلاس سے پڑھ کے چلے جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں بھول جائیں، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ ہم ان کے اوپر اتنی محنت کر لیں، ہمارا ان کے ساتھ ایسا ایک شفقت کا اور رافت کا، رحمت کا، محبت کا تعلق ہو کہ وہ ہماری کلاس سے پڑھ کے چلے جانے کے بعد پوری زندگی کے لیے ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ تو ہم نے صرف ان کو یہ 1 ڈیڑھ سال کلاس میں صرف اسلامیات نہیں پڑھانی، بلکہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو دین کا علم حاصل کیا ہے، ہم نے تو امت کے اوپر اپنی زندگی کے آخری سانس تک ان کے اوپر اسلامیات کی محنت کرنی ہے، دین کی محنت کرنی ہے، ایمانیات کی محنت کرنی ہے۔ تو اس لیے ان بچوں کے ساتھ ایسا تعلق ہو، ان کے اوپر ایسی شفقت ہو کہ وہ کلاس سے پڑھ کے چلے جانے کے بعد ہمارے ساتھ پوری زندگی کے لیے جڑ جائے۔ صرف وہی نہ جڑے، بلکہ ان کے آگے جو گھر کے لوگ ہیں، ان کے جو والدین ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، ہماری بچوں کے اوپر محنت ایسی ہو کہ ان کے بڑے بھی ہمارے ساتھ جڑ جائیں، اور پھر وہ بچے ہمارے ساتھ ساری زندگی کے لیے جڑے رہیں۔ تو یہ بس میرے ذہن میں کچھ یہ باتیں آ گئی تھیں، تو میں نے آپ کو یہ بھیج دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اللہ پاک ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔